آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسے نبی کے بارے میں جانیں گے جنہیں آگ میں ڈالا گیا تھا اور ڈالنے والا کوئی دشمن نہیں بلکہ خود ان کی بہن تھی۔ کون تھے یہ نبی اور کیوں ان کی بہن نے انہیں آگ میں ڈالا تھا، جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تک ان کی اولاد کنعان میں ہی آباد رہی۔ کنعان ایک پرانے علاقے کا نام ہے جس میں آج کل کے اسرائیل، فلسطین اور جارڈن شامل تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی حسد کے وجہ سے بظاہر غلام بن کر مصر میں تشریف لے گئے۔ یہاں رب تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ پھر ایک مرتبہ جب کنعان میں سخت قحط پڑا تب یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد مصر میں دوبارہ آ گئے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی نسل میں خوب برکت عطا فرمائی اور چند ہی صدیوں میں مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے، اور اس ٹائم پیریڈ میں وہاں بنی اسرائیلیوں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بہت دبدبہ رہا، یعنی انہیں عزت حاصل تھی، ان کا انفلوئنس تھا، ان کی سنی جاتی تھی۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا دور کا فرعون اور اس کے ساتھی مر مٹ کے مٹی ہو چکے تھے۔ جب ملک مصر کے حالات خراب ہوئے تو ان دنوں شہر اصفہان میں ایک عطار تھا، ولید بن مصعب۔ عطار یعنی پرفیومر یا پنسار دونوں کو کہا جاتا تھا۔ خیر، وہ بہت غریب تھا اور اس پر جب بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تو وہ اصفہان سے بھاگ کر شام چلا گیا، لیکن وہاں اسے کوئی سورس آف انکم نہ ملی تو اب وہ روزی کی تلاش کے لیے مصر آیا۔ جب یہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز یعنی واٹر میلن بہت سستے بکتے ہیں اور شہر میں مہنگے۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے۔ اس نے گاؤں سے بہت سارے تربوز خریدے، مگر جب وہ شہر کی طرف چلا تو راستے میں ٹیکس لینے والوں نے کئی جگہوں پر اس سے ٹیکس لیے، جس کے رزلٹ میں شہر کے مارکیٹ میں پہنچنے تک اس کے پاس صرف ایک تربوز بچا، باقی سب ٹیکس دینے والوں کو چلے گئے۔ یہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی پراپر اور آرگنائز سسٹم نہیں ہے جو دیکھے کہ کون ٹیکس لے رہا ہے، کتنا لے رہا ہے۔ یہ سب ناظرین، اس ٹائم پر مصر میں کوئی وائرل بیماری چلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت لوگ مر رہے تھے۔ تو ایسے پیسے کمانے کے لیے ایک اسے آئیڈیا سوچا اس نے کہ یہ قبرستان میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں شاہی افسر ہوں، مردوں پر ٹیکس فکس کیا گیا ہے، پر مردہ مجھے 5 درہم دو اور مردے کو دفن کر دو۔ اس طرح اس نے کچھ ہی دنوں میں بہت مال جمع کر لیا۔ اتفاق سے ایک دن کچھ اس طرح ہوا کہ کوئی بڑا آدمی دفن کے لیے قبرستان لایا گیا۔ اس نے ان کے وارثوں سے بھی ٹیکس مانگا، مگر وہ اندر کے لوگ تھے، جانتے تھے کہ ایسا کوئی ٹیکس ہے نہیں، ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے اور یہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے گرفتار کر کے اس وقت کے بادشاہ یعنی فرعون تک پہنچا دیا اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس اتھارٹی نے یہاں ٹیکس لینے پر لگایا ہے؟ ولید نے کہا، مجھے کسی نے اس کام پر نہیں لگایا، میں تو اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے اور اس کا مقصد آپ تک پہنچنا تھا۔ یہ کام صرف آپ تک پہنچنے کے لیے میں نے کیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بہت کرپشن ہے۔ مجھ صرف اکیلے انسان نے جو دوسرے علاقے سے بلانگ کرتا ہے 3 مہینوں میں آسانی سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اتنی مال و دولت جمع کر لی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کے دوسرے گورنر، منسٹر اور اتھارٹیز کیا کچھ کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر ولید نے سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ آپ ملک کا انتظام میرے حوالے کر دیں تو میں آپ کے ملک کے حالات بہتر کر دوں گا اور کرپشن کا بالکل خاتمہ کر دوں گا۔ بادشاہ کو یہ بات اس کی پسند آئی اور اس نے ولید کو کوئی معمولی ذمہ داری دے دی۔ ولید نے اپنی ہوشیاری اور عقل مندی سے وہ طریقہ اور وہ اسٹریٹجی اپنائی جس سے بادشاہ بھی خوش رہا اور رعایا بھی، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ تمام لشکر کا لیڈر بنا دیا گیا اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا۔ وہ گزرتا رہا۔ جب بادشاہ مصر مرا تو رعایا نے ولید کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلا اور عام اعلان کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کریں، یعنی مجھے خدا مانیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وہ ولید کون تھا؟ ولید کوئی اور نہیں، ہماری آج کی ویڈیو کا تاریخی دشمن فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون۔ آج ہم فرعون کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، جب اس نے سجدہ کرنے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے اس کو سجدہ کیا، اور پھر دوسرے امیروں اور سرداروں کے ذریعے مصر کے دوسرے لوگوں کو بھی اس نے اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا، اور جو لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، جو دور دراز کے ایریاز میں رہتے تھے، ان کے لیے اس نے اپنے نام کے بت بنا کر بھجوا دیے اور وہ ان بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ اس طرح تمام مصر والے فرعون کی عبادت کرنے لگے، مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ تھے بنی اسرائیل کے لوگ۔
فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر بہت ڈرایا دھمکایا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، ہم صرف اپنے رب اللہ کی عبادت کریں گے، تو جو چاہے سو کر۔ یہ سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے موت کی سزا سنا دی، یعنی جو مجھے سجدہ نہیں کرے گا وہ مر جائے گا۔ اس نے دیگوں میں زیتون کا تیل اور سلفر ملا کر بنی اسرائیل کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ برداشت کیا مگر توحید سے منہ نہ موڑا اور فرعون کو سجدہ نہ کیا۔ جب بہت سارے بنی اسرائیلی جلا دیے گئے تب حامان نے فرعون سے کہا کہ ان کو مہلت دے اور ان کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ۔ تب جا کے اس نے بنی اسرائیل کو جلانا چھوڑا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیے۔ فرعون کی سختیاں بنی اسرائیل پر بے پناہ تھیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ ان کی عورتیں فرعونیوں کی خادمائیں تھیں۔ ان کے جوانوں کو سخت اور مشکل کام دیے ہوئے تھے۔ ان سے اتنے زیادہ کپڑے دھلوائے جاتے جن سے ان کی کمر اور گردن زخمی ہو جاتی تھی۔ غریبوں پر ٹیکس لگا دیے تھے جو روزانہ شام سے پہلے لیے جاتے تھے۔ اگر کوئی ایک دن کا بھی ٹیکس نہیں دے پاتا تھا تو ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے اور مہینے بھر تک ان کو اس مصیبت میں رکھا جاتا تھا۔ کمزور اور بوڑھے لوگوں کو قبطیوں یعنی جو بنی اسرائیل کے علاوہ جو دوسری قوم تھی، فرعونیوں نے ان کے لیے اینٹیں بنانے کے کام پر لگایا ہوا تھا۔ وہ ان کے مکانات تیار کرتے تھے، ان کے واش روم اور گلیوں میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ ان کی بوڑھی عورتیں فرعونیوں کے لیے کپڑے بناتی تھیں۔ یہ سب ظلم و ستم ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر، فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے۔ ناظرین، فرعون کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو اس وقت پہنچا جب اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وہ کیا جو ثابت کرتا ہے کہ فرعون صرف اسلام کا دشمن نہیں بلکہ وہ انسانیت کا دشمن تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے تمام قبطیوں یعنی فرعونیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اور پھر دیکھا کہ بنی اسرائیل کے علاقے سے ایک بڑا اژدہا نکلا جس نے اس کے تخت کو نیچے گرا دیا۔ فرعون نے یہ عجیب خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے خواب کا مطلب سمجھنے والوں کو دربار میں بلایا اور انہیں اپنا خواب بتایا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اپنی بادشاہت ختم ہونے کا سن کر فرعون نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بلوایا اور انہیں آرڈر جاری کیا کہ 1000 سپاہی ویپن کے ساتھ اور 1000 دائیاں یعنی مڈ وائف بنی اسرائیل کے محلے میں لگا دو۔ ناظرین، یہ کوئی بنی اسرائیل کی خدمت کے لیے نہیں لگوائی گئی تھی بلکہ ان کے لیے آرڈر یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جی ہاں، اس نے پیدائشی بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، صرف اس خوف سے کہ کہیں ان میں سے ایک بچہ اس کی بادشاہت ختم نہ کر دے۔ کتنا انسیکیور تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس نے کتنے بچے ذبح کروائے۔ صرف چند سال میں اس نے بنی اسرائیل کے 12,000 بچے ذبح کروائے، اور ایک روایت میں تو 70,000 بچے ذبح کروائے، یہ بھی آتا ہے، اور 90,000 حمل اس نے گروا دیے۔ لیکن وہ بھول گیا کہ ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو خدا نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، خدا کے لکھے کو تبدیل چینج نہیں کر سکتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا تو قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلدی جلدی مرنے لگے۔ تب قبطیوں نے فرعون سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل میں موت کا بازار گرم ہے، یعنی ان میں موتیں بہت ہو رہی ہیں اور ادھر ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر کنڈیشن یہی رہی تو کچھ ہی ٹائم میں یہ قوم ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ قوم فنا ہو گئی تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تب فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اچھا، اب سے 1 سال بچے قتل کیے جایا کریں گے اور 1 سال چھوڑے جائیں گے۔ اللہ کی شان کہ چھوڑے جانے سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور قتل کے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ یعنی پریگننٹ ہوئی تو فرعون کی دائیاں ان کے گھر میں تھیں اور سپاہی دروازے پر آنے لگے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک دائی ان کے گھر میں رہنے لگی۔ جو طریقہ تھا، موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت پیدا ہوئے۔ فرعون کی دائی کا کام یہ تھا کہ پیدا ہونے والا اگر لڑکا ہو تو اسے ذبح کر دے، لیکن دائی نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اللہ پاک نے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دی۔ اس دائی نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کسی بھی طرح اس کو قتل ہونے سے بچاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے خود ایک ذبح کیا ہوا بکری کا بچہ ایک ہانڈی میں ڈال کر سپاہیوں سے کہا کہ اس گھر میں لڑکا پیدا ہوا تھا، میں نے اسے ذبح کر دیا ہے، اور دیکھو میں اسے دفن کرنے کے لیے جنگل میں جا رہی ہوں۔
سپاہیوں نے دائی پر بھروسہ کیا اور بعد میں کوئی تحقیق نہ کری۔ اس طرح اللہ پاک نے پیدائش کے وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے۔ ادھر نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کروا دیے تھے۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ خطرہ ابھی تک سر پہ منڈلا رہا ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں پر سختی کی تو پتہ چلا کہ جتنے بچے بھی پیدا ہوئے ہم نے ان سب کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ ہاں، ایک بچہ ایسا ہے جس کو دائی نے مارا تھا۔ حکم ملا کہ فوراً اس گھر کی تلاشی لو اور بغیر انفارم کیے گھر میں گھس جاؤ تاکہ بچہ ہو تو اسے چھپانے کا انہیں موقع نہ ملے۔ سپاہی بے پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن مریم کی گود میں تھے۔ مریم نے سپاہیوں کو آتے دیکھا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کو پاس موجود بھڑکتے ہوئے تور میں اس طرح ڈال دیا کہ سپاہیوں کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے یہ کام ایس سوچ سے کیا تھا کہ اگر سپاہیوں نے بچے کو دیکھ لیا تو موسیٰ اور ہم سب سپاہیوں کے ہاتھے مارے جائیں گے۔ اینی ویز سپاہیوں نے گھر کی تلاشی لی اور کچھ نہ پا کر وہ واپس لوٹ گئے۔ والدہ نے مریم سے پوچھا کہ موسیٰ کہاں ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ کیا معاملہ ہوا۔ ماں غم سے تڑپ گئی، لیکن جب تور پر جا کر دیکھا تو نظر آیا کہ تور سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام اس میں امن و امان سے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ارہاس تھا۔ ارہاس کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے نبی سے عادت کے خلاف جو کام ہو اسے۔ اسی قسم کا اگر کام نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اینی ویز ناظرین، سپاہی جا چکے تھے، بظاہر خطرہ ٹل چکا تھا، لیکن والدہ کو یہ خوف تھا کہ کبھی نہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا راز فاش ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ ہو اور باہر والوں کو پتہ نہ چلے؟ پھر کوئی پڑوسی بھی خبری بھی کر سکتا ہے۔ انعام کی لالچ میں کوئی بھی فرعون تک یہ خبر پہنچا سکتا ہے۔ اس خطرے سے بچانے کے لیے انہیں یہ اسٹریٹجی سمجھ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کشتی میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے، پھر شاید کوئی دوسرا شخص ان کو اٹھا لے اور وہاں آپ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ اور ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خیال اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا تھا، اور اس کی ہمت بھی اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوئی تھی، ورنہ کون ماں اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر سکتی ہے۔ والدہ نے تمام گھر والوں کو اپنا ارادہ بتایا۔ گھر کے سب لوگوں نے مشورہ کر کے ایریا کا ایک کارپینٹر جس کا نام سانوم تھا، ایک لکڑی کا باکس اس سے بنوا کر اس سے قسم لی کہ وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کرے گا۔ ادھر فرعون کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو ہمیں اس لڑکے کے بارے میں بتائے گا جو کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ انعام سن کر سانوم کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے گھر سے فرعون کی طرف خبر دینے کے لیے نکلا۔ ناظرین، ابھی وہ گھر کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ زمین میں ٹخنوں تک دھس دیا گیا، اور اس کے کان میں غیبی آواز آئی کہ اگر یہ راز تو نے ظاہر کیا تو تجھ کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ سانوم اس واقعے سے بہت گھبرا گیا اور اس نے صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا اور عرض کی کہ مجھے اس مبارک بچے کا چہرہ دکھا دو۔ والدہ نے سانوم کو حضرت موسیٰ کی زیارت کروائی۔ اس نے آپ علیہ السلام کے قدم پر آنکھیں ملیں اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والا یہی سانوم تھا۔ والدہ نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور باکس میں رکھ کر دریائے نیل پر روتی روتی لے گئی اور خدا کے حوالے کر کے دریا میں بہا دیا۔ دل بہت بے چین ہوا، مگر قدرتی طور پر سکون بھی مل گیا کہ یہ بچہ مجھ کو ہی ملے گا۔ اس دریا میں ایک نہر نکل کر فرعون کے باغ کی طرف جاتی تھی۔ یہ باکس اس نہر میں داخل ہو کر فرعون کے باغ میں پہنچا، اور اس ٹائم پر فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کی وائف حضرت آسیہ اور دوسرے خاص لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ اس باکس کو اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون نے جب اس باکس کو کھولا تو دیکھا اس میں ایک حسین و جمیل اور پیارا اور کیوٹ سا بچہ ہے۔ فرعون بولا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ میرا کمال دیکھو، یہ خود بخود میرے پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ اس کو بھی فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ فرعون کی وائف تھی، وہاں اس وقت موجود تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روشن چہرہ دیکھ کر بولی کہ صرف تو نے اپنے گمان سے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، اس کو کچھ نہ کر۔ یہ بچہ شاید کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں لگتا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اس کو بیٹا بناؤں گی۔ خدا نے اس بچے کے ذریعے میری گود بھر دی ہے۔ فرعون حضرت آسیہ کی بات مان لیتا ہے۔ ادھر مریم موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو انفارم کرتی ہیں کہ بھائی تو فرعون کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ماں بے قرار ہو جاتی ہے، مگر رب تعالیٰ کی طرف سے الہام آتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا۔
اب حضرت آسیہ نے شہر کی دائیاں دودھ پلانے والیاں بلوائیں جو کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیسے ان سے ملایا۔ جب دائیاں دودھ پلانے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ مریم بھی وہاں موجود تھی، کہنے لگی کہ ایک بہت قابل دائی ہے، وہ بہت ہیلدی بھی ہیں، اسی شہر میں رہتی ہیں، آپ فرمائیں تو میں ان کو بلا لاؤں۔ فرعون بولا فوراً بلا لو۔ چنانچہ وہ اپنی والدہ کو فرعون کے دربار میں لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور ان کی گود میں ہی سو گئیں۔ فرعون نے ان کے لیے ایک اشرفی روزانہ اجرت مقرر کر دی اور کہا کہ تم اس بچے کی پرورش کرو۔ قدرت کا کارنامہ دیکھیں کہ فرعون نے جس کے ڈر سے 12,000 بچے ذبح کروائے، اس کی خود پرورش کر رہا ہے۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سونے کا جھولا تیار کروایا اور بہت لاڈ اور پیار سے ان کی پرورش کی۔ 2 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ 2 سال بعد حضرت آسیہ نے ایک خچر بھرا ہوا سونا اور کئی اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور دوسرے قیمتی تحفے دے کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت آسیہ نے خود ان کی پرورش شروع کر دی اور فرعون بھی آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام 3 سال کے ہوئے تو ایک دن یہ ہوا کہ فرعون آپ کو اپنی گود میں کھلا رہا تھا، تو آپ نے اچانک اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے چہرے پر تماچا مار دیا۔ فرعون اس بات پر بہت غصہ ہوا اور حضرت آسیہ سے بولا کہ مجھے یہ بچہ وہی لگ رہا ہے، ہمیں اسے قتل کر دینا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین، یہ کتنا بڑا ظالم تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی اتنی سی حرکت پر اس کا پارا اتنا ہائی ہو گیا اور وہ انسیکیورٹی اس کی دوبارہ لوٹ آئی۔ خیر، حضرت آسیہ نے کہا کہ بچے تو نا سمجھ ہوتے ہیں، ان کے کاموں پر زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے، یہ تو آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا اچھا، اگر ایسا ہے تو اس کا امتحان لیتے ہیں، ایک تھال میں سونا رکھو اور ایک میں آگ، اگر یہ آگ میں ہاتھ ڈال دے تو تمہاری بات درست ہے، یعنی اگر یہ آرڈنری بچہ ہے تو دوسروں بچوں کی طرح روشنی کی وجہ سے آگ میں ہاتھ ڈال دے گا، پر اگر یہ کوئی عام بچہ نہیں تو یہ آگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ کے سامنے دونوں تھال لائے گئے تو آپ نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی والے تھے کہ حضرت جبریل نے آپ کا رخ آگ کی طرف کر دیا۔ آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا سا انگارہ منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور اس میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کو حضرت آسیہ کی بات پر پورا یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عام بچہ ہے۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ پرورش میں فرعون نے آپ کے بہت سے معجزے بھی دیکھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے مرغے سے تسبیح پڑھوائی، ایک دفعہ پکے ہوئے مرغ کو زندہ فرمایا، جس کے بعد سے فرعون کے دل میں آپ کا رعب بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے محبت اور اپنی بیوی کی وجہ سے انہیں قتل نہ کر سکا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تقریباً جوان ہوئے تب آپ کا دل بنی اسرائیل کی طرف مائل ہونے لگا، یعنی ان کے لیے آپ دل میں ایک سافٹ کارنر لے کر بیٹھ گئے، کیونکہ آپ دیکھتے تھے کہ فرعونی ان پر کتنا ظلم اور کیسا کیسا ظلم و ستم کر رہے تھے۔ یہی ریزن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے میل جول زیادہ رکھتے تھے اور یہ چیز فرعونیوں کو بری لگتی تھی، پر کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تب ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو الگ کر کے ان سے پوچھا کہ فرعون کب سے تم لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہوا آ رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہت عرصے سے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کی شامت ہے، تم نظر مانو کہ جب رب تعالیٰ تم کو اس سے نجات دے گا تو تم وہ پوری کرو گے۔ ان سب نے کہا کہ کیا نظر مانے؟ آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ اس مشورے پر وہ سب راضی ہو گئے اور سب نے نظر مان لی۔ جب آپ 30 سال کے ہوئے تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے آپ علیہ السلام کو فرعون کا محل چھوڑنا پڑا۔ ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی اور بنی اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ قبطی بنی اسرائیلی کو لکڑی کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر بنی اسرائیلی اسے منع کر رہا تھا۔ جیسے ہی بنی اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکارا کہ اے موسیٰ، مجھے اس ظالم سے نجات دلواؤ۔ آپ نے قبطی کو ظلم کرنے سے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی سے اسے دور کرنے کے لیے ایک مکہ مارا۔ وہ مکہ کھاتے ہی قبطی اسی وقت مر گیا۔ فرعون کو جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ موسیٰ ایسا نہیں کر سکتے۔ فرعون نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ آپ کی نیچر اور آپ کی پرسنالٹی جانتا تھا، اور تھا بھی ایسا ہی کہ آپ اسے قتل تو نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ صرف اسے بنی اسرائیل سے دور کرنا چاہتے تھے۔ خیر، دوسرے دن وہی بنی اسرائیلی دوسرے قبطی سے بھی الجھا ہوا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر آپ کو مدد کے لیے پکارا، یعنی ایک دن پہلے والا واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہوا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کو جھڑکا اور چاہا کہ اس قبطی سے اسے چھڑوا دیں۔ اس کے لیے آپ آگے بڑھے تو بنی اسرائیلی سمجھا کہ آج مجھے مار رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ چیخا کہ اے موسیٰ، کل آپ نے قبطی کو مارا تھا، کیا آج مجھے مارنا چاہ رہے ہیں؟
یہ بات لوگوں نے سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ کل جو ایک قبطی مرا تھا اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ وہ فرعون کے پاس گئے، گواہی دی، اور پھر قبطی سرداروں نے فرعون سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ موسیٰ کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم مرنے والے قبطی کا ان سے قصاص لیں۔ فرعون نے اس معاملے پر فوراً کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ کچھ ٹھہرا۔ اس ٹائم پیریڈ میں فرعون کے درباریوں میں سے کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچا دی کہ آپ کے قصاص کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مشورہ قبول کیا اور محل سے اپنا سامان و امان لیے بغیر آپ مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین میں اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پر آپ ٹھہرے اور ان کی لڑکی جن کا نام صفورہ تھا، آپ سے اس کا نکاح ہوا۔ آپ 10 سال وہیں ٹھہرے رہے، پھر دوبارہ مصر کی طرف تشریف لائے۔ راستے میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور پھر 40 سال تک آپ مصر میں فرعون کے مقابلے مشغول رہے۔ آپ فرعون اور فرعونیوں کو بڑے بڑے معجزے دکھاتے رہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، مگر وہ نہ لائے۔ تب آپ مایوس ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، کسی طرح بنی اسرائیلیوں کو قبطیوں سے چھٹکارا عطا فرما تاکہ یہ بنا کسی خوف اور ڈر کے سکون سے تیری عبادت کر سکے اور تیرے احکام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ حکم آیا کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے راتوں رات یہاں سے لے جائیں، اگر فرعون تمہارے پیچھے آئے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ آپ نے خفیہ طور پر تمام بنی اسرائیلیوں کو اس حکم کے بارے میں بتایا۔ سارے بنی اسرائیلی راضی ہو گئے اور انہوں نے ایک جگہ جمع ہونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو کچھ ڈاؤٹ ہوا اور اس نے معلوم کیا یہ بنی اسرائیل سارے ایک جگہ کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمارا عاشورے کا دن قریب ہے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن پیدا ہوئے، یہ ہماری عید کا دن ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب شہر کے باہر جمع ہو کر رب کی عبادت کریں اور وہاں عید منائیں۔ فرعون یہ وجہ سن کر خاموش ہو گیا۔ عام بنی اسرائیلیوں نے قبطیوں سے قیمتی زیور اور مہنگے کپڑے ادھار لیے اور عید کے بہانے سے خیمے اور ڈیرے شہر سے باہر لگا دیے۔ یہ واقعہ 9 محرم الحرام جمعرات کے دن ہوا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 80 سال کی تھی۔ محرم کی 10ویں شب یعنی جمعے کو تمام بنی اسرائیل، جن کی تعداد 6,70,000 بتائی جاتی ہے، یہ سب اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے۔ صبح کے وقت فرعون کے جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں سے راتوں رات نکل گئے ہیں۔ یہ سن کر فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور سپاہی جمع ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 70,000 سوار فوج اس کے لشکر کے آگے آگے تھی اور اس کے علاوہ بھی سپاہی تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ 70 لاکھ گھوڑ سوار فوج اس کے ساتھ تھی، 1 لاکھ تیر انداز، 1 لاکھ نیزے باز اور 1 لاکھ دوسرے لڑنے والے تھے۔ ناظرین، فرعون یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دے گا یا انہیں دوبارہ اپنا غلام بننے پر مجبور کر دے گا اور دنیا کے لیے ایک سبق بنا دے گا، مگر اللہ کے دشمن کو نہیں پتا تھا کہ اب وہ خود سبق بننے جا رہا ہے، وہ اپنے انجام کے قریب جا رہا ہے، وہ انجام جو اللہ کے دشمنوں کا ہوتا ہے۔ خیر ناظرین، فرعون نے اپنے اس خطرناک لشکر کے ساتھ بہت کم ٹائم پیریڈ میں یہ راستہ طے کر لیا اور دوپہر کے قریب وہ بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل نے جب جنگی سامان کے ساتھ فرعونی لشکروں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ بتائیں اب ہم کہاں جائیں۔ وہ اس لیے کہا کیونکہ آگے دریائے نیل تھا اور پیچھے فرعونی لشکر۔ موسیٰ نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ، دریا پر اپنا عصا مارو، کہو تو پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے۔ آپ نے جب اس فرمان پر عمل کیا تو حکم الہی سے اچانک تیز ہوا چلی جس نے پانی کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا۔ دریا میں 12 راستے بن گئے جن کے درمیان پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آنن فانن سورج نے زمین کو خشک کر دیا اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم داخل ہوں اور جو پانی دیوار کی طرح کھڑا ہے یہ ہم پر بہہ جائے اور ہم سب ڈوب جائیں۔ سب سے پہلے یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا اس راستے میں ڈالا، ان کے پیچھے حضرت ہارون نے۔ جب بنی اسرائیلیوں نے ان کو گزرتے دیکھا تو مجبوراً یہ بھی دریا میں چل دیے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک راستے میں داخل ہوا۔ ان سب کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہوئے۔ ان کے ایک گروپ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، بتائیے کہ ہمارے دوسرے لوگ زندہ ہیں یا ڈوب گئے ہیں؟ پوچھا اس لیے کہ جو 12 راستے بنے ہوئے تھے ان میں ایک راستے والا دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ درمیان میں پانی کی دیوار تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پانی کی دیواروں پر لاٹھی ماری جس میں سے ایک طریقے کی ایک ونڈو بن گئی۔ ہر گروپ ان راستوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے گزر رہا تھا۔
اتنے میں فرعونی لشکر بھی دریا کے کنارے آ پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں جن میں پانی کی دیواریں کھڑی ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیسا کرشمہ ہے۔ دل میں حیران ہوا، بٹ یہ چالاک تھا، انٹیلیجنٹ تھا۔ اس نے اس سچویشن کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ میری عظمت میں دریا خشک ہو گیا ہے تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں، کیونکہ اگر یہ بنی اسرائیلی ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے۔ فرعون کے وزیر حامان نے چپکے سے فرعون سے کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا، ورنہ تجھ کو پتہ چل جائے گا کہ تو کتنا بڑا خدا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تو جلدی سے کشتیاں جمع کروا اور ان کے ذریعے دریا پار کر۔ حامان کا مشورہ سن کر فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ ناظرین، فرعون رک گیا، مگر اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلہ یہی تھا کہ فرعون دریا میں داخل ہو۔ چنانچہ جبریل امین انسانی شکل میں ایک گھوڑی کے ساتھ فرعون کے گھوڑے کے آگے ظاہر ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں اس رستے پر ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑا گھوڑی کو دیکھ کر اس کے پیچھے دریا میں چل دیا۔ فرعون نے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ رکا اور اس خشک راستے میں داخل ہو گیا۔ جب لشکروں نے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ بھی ہر طرف سے داخل ہونے لگے، اور اس طرح سارا فرعونی لشکر بیچ دریا میں آ گیا۔ یہ دریا کے بیچ میں پہنچے اور ادھر بنی اسرائیل دریا سے نکل کر ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ ناظرین، جب سارا لشکر دریا میں داخل ہو گیا تو دریا کو حکم الہی پہنچا کہ آپس میں مل جا۔ دریا آپس میں مل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا پورا لشکر اس دریا میں غرق ہو گیا۔ اور اس طرح ناظرین، اللہ کا دشمن، تاریخ دنیا کا ظالم ترین بادشاہ، جس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا، ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، فرعون اپنے انجام کو پہنچا۔ بنی اسرائیلیوں کے دل میں فرعون کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں اس کے ڈوبنے کا بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے دریا نے اس کی اور 6 اور لوگوں کی لاشیں باہر پھینک دی، تب جا کے انہیں یقین ہوا کہ فرعون اب ختم ہو چکا ہے۔